تھے 72 آدمی تھے اور صرف سارے ہاشمی نہیں تھے بلکہ کوئی غلام تھا، کوئی افریقہ کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا۔ اور جب قافلے میں آتے آتے عیسائی بھی ملے تو انہیں بھی شامل کر لیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ اب جب کربلا واقعہ نمودار ہو گیا، اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ اب یہ بتائیے کہ یزید نے کیا چاہا تھا؟ نماز نہ رہے، روزہ نہ رہے، حج نہ رہے، اللہ کا کلام نہ رہے۔ یزید اس لیے آیا تھا کہ دیکھو ہم اللہ کے نام کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، نماز کو مٹا دیں گے۔ لیکن حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا ہم قرآن کو بھی بچائیں گے، ہم دین کو بھی بچائیں گے، ہم اسلام کو بھی بچائیں گے۔ اب تاریخ سے تاریخ کو ملائیے، واقعہ کربلا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام سر کٹا کر بھی جیتے، یزید جیت کر بھی مردہ ہو گیا، یزید زندہ رہ کر بھی مردہ ہو گیا، امام حسین جام شہادت پینے کے بعد زندہ ہو گئے۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، اس وقت تک کوئی قوم جیت حاصل کر ہی نہیں سکتی، کوئی قبیلہ جیت حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ شہادت نہ دے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کربلا کو مہاتما جی نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے، یزید باطل پہ تھا۔ تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ عزیزان گرامی، اب جیسے ہی امام حسین نے کیا کیا، اعزا کے، اقارب کے، رشتہ دار کے، عزیزان گرامی شہادت پیش کی۔ یزید نے سر کاٹے، امام حسین نے سر کٹوائے۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ بابو مہاتما گاندھی تاریخ کربلا کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہمیں ہندوستان کو آزاد کروانا ہے تو ہمیں پھر 72 کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا، 72 کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا۔ 72 ساتھی لے کر نکلے۔ اب کوئی اس میں سارے کے سارے نہ ہندو تھے، نہ مسلمان تھے، نہ سارے کے سارے شیعہ تھے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ہر قبیلے کے افراد کو شامل کیا، اسی طریقے سے گاندھی جی نے بھی ہر قبیلے کے افراد کو شامل کیا۔ اب عزیزان گرامی، یہ بتائیے کہ جو گاندھی جی کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ آپ یہاں موجود کیوں ہو، شامل کیوں ہوئے ہو؟ کیا آپ بھی انہی طریقے سے آئے ہو جیسے شامیوں نے، کوفیوں نے جب امام حسین کا قافلہ کربلا سے گیا ہے تو سب تماشا دیکھنے کے لیے آئے؟ تو ہر کوئی یہ کہے گا نہیں نہیں، اتنا ہم اس لیے نہیں آئے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، واقعہ تمام عزیزان گرامی، مصر کے بازار میں جب اللہم صلی اللہ علی محمد، جب یوسف کو فروخت کیا جانے لگا تو یوسف کو خریدنے کے لیے ہر انسان آیا۔ اور عزیزان گرامی، یوسف کو خریدنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کا نبی تھا، لیکن ایک معظمہ ضعیفہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں خریدنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، کسی سپاہی نے کہا کہ تم کہاں، یوسف کہاں؟ تو اس نے کہا میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، توجہ کیجیے گا، میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن جب روز محشر یوسف کو خریدنے والوں میں شمار کیا جائے تو اس میں میرا نام دیا جائے۔ دوسری وہ مثال جب جناب ابراہیم کو نارے نمرودی میں ڈالا گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ہے کہ ایک جانور اپنے منہ میں پانی لے کر آیا اور اس نے آگ کو اٹھانا چاہا۔ کیا اس جانور کے منہ سے پانی سے آگ اٹھ سکتی تھی؟ نہیں۔ اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہارے تھوڑے سے پانی سے آگ اٹھ نہیں سکتی تھی تو تم نے آگ کو بجھانے کی کوشش کیوں کی؟ توجہ کیجیے گا، اس نے فرمایا ارے جب روز محشر میرا شمار کیا جائے تو جہاں جلانے والوں کا شمار ہے وہاں میرا شمار نہ کیا جائے بلکہ میرا شمار بچانے والوں میں کیا جائے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ یہ اتنا بڑا جو مجمع یہاں آیا ہوا ہے یہ تماشائیوں کا مجمع نہیں ہے، یہ اس لیے آیا ہوا ہے
अकीदे पर आया हुआ है। जब रोज़े महशर अज़ीज़ान गिरामी सब चाहने वालों का शुमार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का शुमार अज़ादारों में आ जाए, इसलिए कि हुसैन ने इस्लाम को बचाया, हुसैन ने दीन को बचाया। और जो यजीद इस्लाम को मिटाने के लिए चला करबला में, आज अजीजों क़यामत का वक्त है। अजीजों आप थोड़ी सी दूर सफर करके आए हैं। अजीजों सिर्फ और सिर्फ महसूस कीजिएगा, ये करबला की ज़मीन तो नहीं है। तारीख में जब पढ़िएगा तो मालूम ये होगा कि जिस वक्त रोज़े आशूर हुआ है, सूरज ऐसा लग रहा था जैसे हवा नेज़े के ऊपर हो। ये तो सूरज की तपिश भी नहीं है, लेकिन अज़ादारों जब आप जो है वो मातम करते हुए आ रहे हैं तो माए बहने रास्ते में पानी पिला रही हैं। मैं कहूँगा आप घोड़े से सफर के लिए चल रहे हो, कितने इंतजाम हैं, पानी भी है, हर चीज है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब इतनी धूप जमीन चल रही है तो करबला में ये जमीन किस तरीके से चल रही होगी। अरे इसीलिए तो इमाम हुसैन ने तब के कहा था, है मेरे लाल अपने फतवा को माफ कर देना, इसलिए कि तेरा बदन बहुत नर्म है और ये जमीन बहुत गर्म है, बेटा मुझे माफ कर देना। मैं तेरे पर खाक डालूं तो कैसे डालूं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। आज़ादारों इमाम हुसैन मक्तल में आए और मक्तल में आने के बाद कहते हैं, ऐ कासिम आओ अपने चचा की जंग देखो, ऐ बेटा अली पापा की जंग देखो।